آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے ملک کی سیر پر جو پہاڑوں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے صدیوں سے بڑی بڑی سلطنتوں کو للکارا، چاہے وہ برطانیہ ہو، روس ہو یا امریکہ۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ اس ملک کی تقدیر کیسے بدلنے جا رہی ہے، یہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہاں کے خوبصورت اور تاریخی مقامات کون سے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے دلچسپ حقائق آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ چلیے اب نکلتے ہیں افغانستان کے ایک شاندار سفر پر۔ اس ملک کا آفیشل نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے۔ یہ ایک قدیم اور خوبصورت شہر ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی 4,33,00,000 ہے اور ٹوٹل رقبہ 6,52,000 ہے۔ افغانستان کے جنوب مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران اور شمالی سرحدیں وسطی ایشیا کے ممالک ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے لگتی ہیں۔ اس ملک کے 24% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 76% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ کابل وہ شہر ہے جہاں گرمیوں میں سخت دھوپ بھی پڑتی ہے اور سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ کابل کی منڈی ایشیا کی قدیم ترین منڈیوں میں سے ایک ہے جو صدیوں پرانی ہے۔ کابل کی منڈی میں آپ کو دنیا کے ہر قسم کے خشک میوہ جات انتہائی سستے ملیں گے۔ افغانستان میں لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ یہاں بہت عرصہ جنگیں رہی، اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنیز یہاں کم ہی آتی ہیں۔ دوستو، کئی لوگوں کو اس بات کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے۔ اصل میں یہاں کے رہنے والے لوگوں کو افغان کہتے ہیں اور اس ملک کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں۔ دوستو، اتنے سال جنگوں میں رہنے والے ملک کی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے زیادہ مضبوط ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرکٹ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ کرکٹ میں افغانستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن اس ملک کا قومی کھیل بزکشی ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں بنتی ہیں اور تمام کھلاڑی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ملک کی آفیشل زبان پشتو اور داری ہے۔ 99% آبادی مسلم ہے۔ دوستو، اس ملک میں تعلیم کی شرح صرف 36% ہے، مطلب کہ لوگ بچوں کو اسکول بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹ بھی اسی ملک میں پایا جاتا ہے؟ یہاں بہت زیادہ کام ڈرائی فروٹ کا ہے۔ 1919 میں آزادی کے بعد جو اس ملک کا لیڈر تھا، جس کا نام امان اللہ خان تھا، جس نے شادی کرنے کے بعد ایک ہی بیوی رکھی۔ امان اللہ خان نے اپنی بیوی کو اس ملک کی رانی بنا دیا۔ اس کی بیوی نے جب پہلی مرتبہ لوگوں سے خطاب کیا تو اپنا حجاب اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ اسلام میں حجاب کیا جائے۔ لیکن بعد میں یہ دونوں راجا رانی انڈیا بھاگ گئے۔ وہاں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پرنسز آف انڈیا رکھا، جو آج بھی 94 سال کی عمر میں اٹلی میں موجود ہے۔ دوستو، بے شک یہ ملک بہت مشکلات میں رہا ہو، لیکن یہاں کا ناشتہ بہت مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جلیبی کھاتے ہیں اور ساتھ دودھ پیتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں دودھ جلیبی کھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ دن کا آغاز ہی دودھ جلیبی سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، جو دمبے کی چربی سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں بہت سی تاریخی جگہیں بھی موجود ہیں، جن میں بدھا ٹیمپل، بابر گارڈن، شادو شمشیر مسجد، کابل، جلالہ آباد اور مزار شریف۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں موجود لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک افغانستان کے شہر مزار شریف میں موجود ہے۔ اس مسجد کو بلیو مسجد بھی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اصل قبر کس جگہ پر موجود ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کون سا پروجیکٹ ہے جو افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کنال کا نام کوشٹیپا کنال ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان نے نہ تو کوئی انجینئر ہائر کیے اور نہ ہی کوئی مشینری لی۔ لیکن افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے، لیکن یہ ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ یہ نہر پاکستان کے دریا سے بنائی جا رہی ہے۔ یہ دریا پاکستان کے ناردرن ایریا سے نکلتا ہے اور افغانستان سے ہوتا ہوا ترکمانستان جاتا ہے اور اس کے بعد ایریل سی میں جا کر گرتا ہے۔
उस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में बदल दिया जाएगा। पानी आने के बाद अनाज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और 50% से भी ज्यादा गंदुम अफगानिस्तान 2028 तक दूसरे मुल्कों को फरोख्त कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 से शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होने की तारीख रखी गई। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इतनी महारत से और इतनी तेजी से कैसे काम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम की कमी होने की एक वजह ये भी है कि तालिबान ने औरतों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगाई है। जब माएँ पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, जबकि इस्लाम में औरतों को भी पढ़ने लिखने का हक दिया गया है। तालिबान की इस पॉलिसी पर पूरी दुनिया में तनकीद भी की जाती है। औरतों को सिर्फ 6 क्लास तक पढ़ने की इजाजत दी गई है। इस पॉलिसी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान की तारीख कई हजार साल पुरानी है। सबसे पहले 550 कब्ल मसीह में अफगानिस्तान हामशी सल्तनत का हिस्सा थी, जो 220 साल तक रही। फिर 330 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और 18 साल तक काबिज रहा। 305 कब्ल मसीह में मौर्य सल्तनत ने 120 साल तक हुकूमत की और ये एक हिंदू सल्तनत थी, जिस दौर में यहाँ बुत परस्ती को फरोग मिला। इसी वजह से आज भी अफगानिस्तान में बुत परस्ती के आसार मौजूद हैं। पहली सदी से तीसरी सदी तक कोशान एम्पायर का कब्जा था, जिसने यहाँ शाहराए रेशम को तिजारत के लिए फरोग दिया। 652 ईस्वी में यहाँ इस्लाम आया और अब्दुर्रहमान बिन समरा ने कब्जा किया। 977 ईस्वी से 1186 तक महमूद गजनवी ने यहाँ कदम जमाए। 1219 में चंगेज खान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। चंगेज खान ने यहाँ तारीख की सबसे ज्यादा खूनरेजी की और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। 1370 से 1507 तक अमीर तैमूर यहाँ आया और अफगानिस्तान को फतह कर लिया। अमीर तैमूर के दौर में हरात एक अजीम सकाफती मरकज बना। 1507 से 1509 तक मुगल सल्तनत ने भी अफगानिस्तान को फतह किया और अपनी हुकूमत कायम की। आज के अफगानिस्तान की बुनियाद 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने रखी थी, जिसने अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम कबाइल को इकट्ठा करके एक रियासत बनाई। 15 फरवरी 1979 को सोवियत यूनियन ने यहाँ कब्जा करके हुकूमत कायम की, जो 9 साल तक रही। इस दौरान बहुत से अफगान लोग पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी। अगर पाकिस्तान ऐसा न करता तो आज ये सब मारे जाते। इसी वजह से 1980 से अब तक बहुत से खानदान पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो जान बचाकर पाकिस्तान आए थे। 40 साल तक पाकिस्तानियों ने उन्हें पाला और खिलाया और रोजगार भी दिया। उनकी तादाद लाखों में थी। आज कौन सा दुनिया का मुल्क इतने मुहाजिरीन को अपने मुल्क में कबूल करता है? यहाँ तक कि गजा में इतने लोगों को मारा जा रहा था, उसके बावजूद जॉर्डन और मिस्र ने अपने दरवाजे बंद रखे। ये ऐसा ही था कि घर में 2 रोटियां हों और खाने वाले 4 हो जाएं। फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों की तरह मुस्लिम भाई होने के नाते रखा। लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत जल्दी तारीख को भुला दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम इस्लामिक ममालिक में इत्तेहाद पैदा करे और हर मुल्क को नेक हुक्मरान अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।